السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر کچھ نئی گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین، یہ سن 2004 یا 2005 کی بات ہے۔ میرے ہاتھ کسی دوست نے مجھے ایک یورپی ملک سے ایک کتاب پہنچائی، اس کا نام تھا دا سینیگوگ آف سیٹن۔ سینیگوگ یہودیوں کی عبادت گاہ کو کہتے ہیں۔ تو اس کا جو یہ کتاب جب میں نے پڑھنی شروع کی تو یہ کتاب اتنی مجھے دلچسپ لگی کہ میں نے پہلے تو اس کا قسطوار ترجمہ ان دنوں میں نوائے وقت اخبار میں میگزین ایڈیٹر تھا، تو اپنے نوائے وقت میگزین میں شائع کرنا شروع کیا۔ آپ یقین کریں، جب اس کی میں ابھی پہلی قسطی منظر یہاں پہ آئی تھی تو مجھے ٹیلی فونوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، جس میں میرے بھائی خواہ پاکستان کے مقتدر لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ساگر صاحب آپ تو پہلے اتنے پنگے لیتے رہے ہیں، لیکن اس چکر میں نہ پڑیں، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، آپ یہ ترجمہ ورجمہ نہ کریں، بس آپ نے کتاب پڑھ لی، ٹھیک ہے، آپ آرٹیکل لکھ دیا، کر دیا، ختم کریں۔ میرا اشتیاق اور بڑا، تجسس میرا اور بڑا۔ جیسے جیسے میں کتاب پڑھ رہا تھا، میں حیرت انگیز طور پہ میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے بعض معاملات میں۔ مجھے اس کتاب نے بتایا کہ اس پوری دنیا پر اصل میں حکمران کون ہے، وہ شیطانی کنیسہ کن لوگوں پر مشتمل ہے جو اس وقت پوری دنیا کو چلا رہے ہیں، اور یہ ان دنوں 9/11 کی لپیٹ میں ساری دنیا آئی ہوئی تھی۔ 9/11 کے اثرات نے پوری دنیا کو دہلا کے رکھ دیا تھا۔ ناظرین، اس کتاب میں ایک عجیب و غریب انکشاف کیا گیا۔ اس کتاب نے مجھے بتایا کہ یہ جو 9/11 کا جو بھی یہ واقعہ ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کی پلاننگ 1955 میں اس شیطانی کنیسہ نے کی تھی۔ کیسی حیرت انگیز بات ہے۔ 1955 میں انہوں نے یہ پلاننگ کی تھی کہ اس طرح ہم کریں گے دنیا میں، جب یہ سٹیج آئے گی دجالی سسٹم کو آگے چلانے کی، کرنے کی۔ اس کتاب نے مجھ پہ حیرت انگیز انکشاف یہ کیا کہ جو 9/11 کی جنگ ہے، یہ جنگ نہ تو طالبان اور امریکہ کی ہے، نہ تو کسی اور چیز کی ہے، یہ روتھ شیلڈز جو دنیا کا سب سے بڑا یہودی ملٹی نیشنل ہے، اس کی پشت پناہی سے کی جانے والی جنگ ہے۔ یہ وہی روتھ شیلڈز ہیں جنہوں نے فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار کروائی، جنہوں نے چین میں کو فارموسا اور چین میں جنگ کروائی، جنہوں نے ہانگ کانگ کا مسئلہ علیحدہ بنایا، اور یہ سب کچھ کس لیے ہوا تھا؟ یہ 9/11 کا سانحہ کر کے اس کو بنیاد بنا کے امریکی فوجوں کو افغانستان میں کیوں اتارا گیا؟ جناب، یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ روتھ اینڈ شیلڈز کو اپنے ملٹی نیشنل کے لیے جتنی تعداد میں، جتنی مقدار میں افیون چاہیے تھی وہ نہیں مل رہی تھی، کیونکہ طالبان نے افغانستان میں افیم کی پیداوار 0 کر دی تھی۔ اب یہ افغانستان ایک چھوٹا سا ملک ہے، وہاں پہ کسی کے وہم و گمان میں بات نہ ہوگا کہ اس کی پیدا ہونے والی افیم جو ہے وہ اتنا بڑا حادثہ کروائے گی۔ اچھا، اس سے پہلے انہوں نے بجا دی کہ 1932 میں انہوں نے یہی کام جو ہے نا چینیوں کو آپس میں لڑا کر کیا تھا افیم کے کرائسس پر۔ آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ جب اس جنگ کے نتیجے میں یہاں پر امریکن فوجیں آ گئیں تو سب سے پہلا کام کیا ہوا؟ اس وقت افغانستان میں جتنی افیم امریکن فوجیوں کے زیر سایہ پیدا ہو رہی ہے، اتنی
آج تک افغانستان میں افیون نہیں پیدا ہوئی۔ آپ کو پتا ہے کہ CIA دنیا میں جتنے کوورٹ آپریشن کرتی ہے وہ کو امریکن لوگوں کے ٹیکس پر نہیں کرتی، نہ امریکن لوگ اتنے بے وقوف ہیں کہ وہ اس طرح کے کوورٹ آپریشن کے لیے ان کو اپنے ٹیکسز دینے پڑے۔ ان کے ملک میں بتانا پڑتا ہے ملک کے صدر کو کہ جی جو ہم پیسہ آپ سے لے رہے ہیں وہ کیوں لے رہے ہیں، کس لیے لے رہے ہیں۔ یہ سارا پیسہ وہ انہی ناجائز ذرائع سے پیدا کرتے ہیں۔ ایک ٹرائنگل انہوں نے ادھر برما میں بنائی ہوئی ہے جو گزرگاہ ہے ہیروئن کی، اور ایک ہی جہاں یہ افیم جو اور ہیروئن جتنا یہ پیدا ہو رہی ہے یہاں پہ۔ اب یہ تو ایک معمولی بات ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اس میں پوری پلاننگ بتائی گئی ہے کہ کس طرح یہ تیاری ہوئی، کہاں تیاری ہوئی، اس کی 9/11 کی کیا ہوا۔ اچھا چھوڑیے اس کو بھی، کمال اتاترک جس کو ترکی کا مرد آہن کہتے ہیں، کمال اتاترک کے حوالے سے جو انکشافات اس کتاب نے کیے ہیں انہوں نے مجھے تو دہلا کے رکھ دیا۔ مجھے ڈرتے مارے وہ لفظ نکل نہیں رہے جب میں کہوں وہ اس میں ویسے میں نے لکھے ہوئے ہیں، آپ پڑھ لیں۔ مجھے لارنس آف عربیہ بھول گیا، یعنی ایسے جو ماضی کے 1930 سے لے کے تو آج تک کی تاریخ اور آگے جو کچھ وہ کرنے والے ہیں اس کا خاصا بیان اس میں موجود ہے۔ یہ کتاب ایک موساد کے ڈیزرٹر نے لکھی تھی جس کو بعد میں انہوں نے قتل کر دیا، اس نے انگریزی میں لکھی تھی، بس وہ جو کچھ جلدیں۔ اچھا اس کتاب، یہ انگریزی کتاب بھی الحمدللہ میرے پاس موجود ہے۔ میں نے اس میں دیکھا کہ دنیا کا مالیاتی نظام، یہ IMF، یہ ورلڈ بینک، یہ کس طرح کے ان کے کام ہوتے ہیں، کس طرح استعمال کیا جاتا ہے، ان سے کیا کیا نتائج وہ حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ ملٹی نیشنل جو ہیں، یہ جو ادویات کا چکر ہے، یہ جو ناقابل علاج بیماریاں یہ کس طرح پھیلائی جاتی ہیں، کس طرح تجربات کیے جاتے ہیں۔ سب سے جو خطرناک تجربات ہیں وہ یہ افریقہ میں کرتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں، ہیپیٹائٹس کی مختلف بیماریوں کے تجربات، پھر ان کے توڑ کے تجربات۔ یعنی انسانی حیرت گم ہو جاتی ہے اس کتاب کے مطالعے سے۔ ناظرین یہ کتاب میں نے اردو زبان میں ترجمہ کر کے شیطانی کنیسہ کے نام سے شائع کی تھی۔ اب اس کا ایک اسرار آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ کتاب ہم جب بھی شائع کرتے ہیں یہ دنوں میں ختم ہو جاتی ہے، اللہ جانے اس کو زمین کھا جاتی ہے کہ آسمان اچک لیتا ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی۔ یہ آپ جہاں سے جس مرضی پبلشر سے یہ بات پوچھ لیں، اس کتاب کے حوالے سے چھپتی ہے مسلسل، آپ کو ملے گی نہیں۔ اب ناظرین یہ کتاب نئی سوچ پبلیکیشنز نے شائع کی ہے، جو قاسم علی شاہ صاحب کی کتابیں بھی شائع کرتے ہیں۔ ہم آپ کو ان کا ایڈریس اور فون نمبر بھی اس پہ دے رہے ہیں، آپ یہ کتاب وہاں سے حاصل کریں۔ میں کوئی دعوت تو نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو بتا دوں گا اگر آپ نے یہ کتاب پڑھ لی تو آپ یقین کریں آپ کو ایسا، اس کو پنجابی میں کہتے ہیں چانن ہو جائے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ گیم کیا ہے نا، ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں دھوکہ، یہ بازیگر کھلا، جو ہمیں نظر آتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے۔ آپ کو یہ کتاب پڑھ کے پتہ لگے گا کہ رانا ثناء اللہ سے ہیروئن برآمد کیسے ہوتی ہے، اور وہ جو برآمد کرنے والے ہیں اینٹی نارکوٹک فورس والے جو ہیں، جن کے 97% کیس جو ہیں وہ پازیٹیو ہوتے ہیں، ان کو شکست کس طرح ہو جاتی ہے۔ آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ کس طریقے سے حکمرانوں سے کرپشن کرائی جاتی ہے، پھر ان کو کس طرح بچایا جاتا ہے۔ آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ میاں نواز شریف، زرداری صاحب یا اور لوگوں پہ بدترین وقت آنے کے باوجود بھی انہیں کس طرح پاکستانی قوانین، پاکستان کی عدلیہ سے جو اس کو سزا دیتی ہے، وہی عدلیہ جو تمام قوانین کو بالائے طاق رکھ کے اس کو اچک کے کیسے وہ لے جاتے ہیں۔ یہ اگلوں کو پیغام دیا جاتا ہے کہ تگڑے رہنا، ہم جس کے سر پہ ہاتھ رکھیں اس کو خالی چھوڑتے نہیں ہیں۔ یہی ان کی کامیابی کا راز ہے۔
تو ناظرین یہ اس کتاب کا آپ مطالعہ کریں، یہ نئی سوچ پبلیکیشن سے آیا کی ہے، اور آپ کو اس کا جو فون نمبر ان کا ہے اور جو ایڈریس ہے وہ ہم اس پہ دے رہے ہیں آپ کے لیے اس کا مطالعہ ایک حیرت انگیز تجربہ تو ضرور کم از کم ہوگا۔ ناظرین میرا آفیشیل چینل ہے، آپ سے درخواست ہے کہ اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور آپ کو تلقین فرمائیں اور سچ کے اس سفر میں میرے ساتھی بنیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ آپ کا بہت شکریہ۔